السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کے ریاستی سرکار کے فیصلے پر صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے اپنے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا قانون منظور نہیں جو شریعت کے خلاف ہو۔ آج یہاں جاری ایک بیان میں کہا کہ مسلمان ہر چیز سے سمجھوتہ کر سکتا ہے لیکن اپنی شریعت اور دھرم سے ہرگز سمجھوتہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اتراکھنڈ میں آج یکساں سول کوڈ کا جو بل منظور ہوا اس میں درج فہرست قبائل کو ہندوستان کے آئین کی دفعہ 366 کے باب 25 کی ذیلی دفعہ 342 کے تحت نئے قانون سے مستثنی کر دیا گیا ہے، اور یہ دلیل دی گئی ہے کہ آئین کی دفعہ 21 کے تحت ان کے حقوق کو تحفظ حاصل ہے۔ مولانا مدنی نے سوال کیا کہ اگر آئین کی ایک دفعہ کے تحت درج فہرست قبائل کو اس قانون سے الگ رکھا جا سکتا ہے تو آئین کی دفعہ 26-25 کے تحت ہمیں مذہبی آزادی کیوں نہیں دی جا سکتی ہے، جن میں شہریوں کے بنیادی حقوق کو تسلیم کرتے ہوئے مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو یکساں سول کوڈ بنیادی حقوق کی نفی کرتا ہے۔ اگر یہ یکساں سول کوڈ ہے تو پھر شہریوں کے درمیان یہ امتیاز کیوں؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری لیگل ٹیم اس بل کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لے گی، اس کے بعد قانونی چارہ جوئی کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا اپنی مذہبی امور میں کسی طرح کی بیجا مداخلت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ سوال مسلمانوں کے پرسنل لا کا نہیں بلکہ ملک کے سیکولر آئین کو اپنی حالت میں باقی رکھنے کا ہے، کیونکہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے اور دستور میں سیکولرزم کے معنی یہ ہے کہ ملک کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اس لیے یکساں سول کوڈ مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہے اور ملک کی یکجہتی اور سالمیت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے لیے دفعہ 44 کو ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور یہ پیروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یکساں سول کوڈ کی بات تو آئین میں کہی گئی ہے، جبکہ دفعہ 44 رہنما اصول میں نہیں ہے بلکہ ایک مشورہ ہے۔ جو لوگ دفعہ 44 کی آنکھ بند کر کے وکالت کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اسی دفعہ کے تحت یہ بات بھی کہی گئی ہے اور یہ بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ پورے ملک میں شراب پر پابندی لگائی جائے، امیر غریب کے درمیان خلیج کو ختم کیا جائے۔ سرکار یہ کام کیوں نہیں کرتی؟ کیا یہ ضروری نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس ملک کے خمیر میں ہزاروں برس سے نفرت نہیں، محبت شامل ہے۔ کچھ عرصہ کے لیے نفرت کو کامیاب ضرور کہا جا سکتا ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہ آخری اور حتمی فتح محبت کی ہونی ہے۔ سامعین، اس رپورٹ سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔